बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे मुराद अली शाह की नहली की ताहयात नहली की दरख्वास्त पर आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे जो हमारा असल मौजू है वो है कराची को अल्लाह पाक ने बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया है, इदारों ने बड़ा एक्शन लिया है और जो भारतीय दहशतगर्द हैं जो अफ़गानिस्तान से आए थे और जो भारतीय एजेंसी रा के लिए काम कर रहे थे, ना सिर्फ उनको गिरफ़्तार किया गया है बल्कि उनसे जो असला बरामद किया गया है, जो खुदकुश जैकेट्स हैं और रिक्शा भरा हुआ रिक्शा बारूद से जो वो सिंध असम्बली को उड़ाना चाहते थे वो भी रिकवर हुआ है। और साथ ये कहा जा रहा है इदारों की तरफ से कि ये ना सिर्फ सिंध असम्बली बल्कि उन तनसीबात को भी उड़ाना चाहते थे जहां एक दफ़ा ये पहले हमला कर चुके हैं और बड़ी शख्सियात के ख़िलाफ़ भी इनके पास लिस्टें थीं और वो सारी डिटेल्स आज रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में और मुकदमा भी दर्ज हुआ है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं और मैं समझता हूँ कि ये इदारों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। अल्लाह पाक ने कराची को महफूज किया है। और साथ हम बात करेंगे कि मौलाना और बिलावल ने आज हैदराबाद में तकरीरें तो बड़ी की हैं लेकिन उनके मुंह से अगर कोई जुमला नहीं निकला तो वो अफ़गानिस्तान से आए इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ और भारत का जो किरदार है उसके हवाले से एक जुमला भी नहीं निकला। कराची में, सिंध में, हैदराबाद में खड़े होकर जब ये तकरीरें कर रहे थे और वहाँ भी ये इमरान खान को तो गालियाँ दे रहे थे, इदारों के ख़िलाफ़ बात करना तो इनको याद थी लेकिन अगर याद नहीं थी तो इनको भारत याद नहीं था और अफ़गानिस्तान याद नहीं था। पहले मैं आपको मुराद अली शाह की जो ताहयात नहली की दरख्वास्त है उस पर आज समाअत हुई है सिंध हाई कोर्ट में। बड़ी अहम समाअत थी और इसमें एक मामला है जो मुराद अली शाह की नहली का जो फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसके ख़िलाफ़ रिव्यू किया गया था और वो रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। एक हफ़्ता पहले उसके ऊपर समाअत हुई थी लेकिन हामिद खान साहब वकील थे पिटिशनर की तरफ से और उन्होंने उसमें जो है वो टाइम मांगा था कि हमने कुछ दस्तावेज़ात जमा करवानी हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिंध हाई कोर्ट है यहाँ पर जो आज समाअत हुई, एक तो इसमें अहम बात यह है कि असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शहरियार महर ये पेश हुए। अब अगर एडवोकेट जनरल नहीं पेश होना है, मुराद अली शाह की ये कोई बतौर वज़ीर आला उनके ख़िलाफ़ केस नहीं था या सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ केस नहीं था, ये मुराद अली शाह बतौर MPA का जो इलेक्शन लड़ा था ये उसके ख़िलाफ़ केस था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये कैसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और इन्होंने एडवोकेट जनरल के ऑफिस को भी इसी काम पर लगाया हुआ है। और ये सिंध हाई कोर्ट में ये सवाल बनता था कि ऑनरेबल जजेस पूछते कि आप सरकार के ग़ुलाम हैं या आप मुराद अली शाह के ग़ुलाम हैं और आप मुराद अली शाह की वकालत करने, ज़ाती वकालत करने आप अदालत में आ गए हैं। खैर, जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध हैं वो पेश हुए और उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है मुराद अली शाह को और 2014 में ये ज़िमनी इंतखाब लड़े थे, 2018 में ये इलेक्शन लड़े हैं और जो 2018 के इलेक्शन से पहले इलेक्शन ट्राइब्यूनल में भी इनके ख़िलाफ़ फ़ाइल की गई थी दरख्वास्तें, वो भी खारिज हो चुकी हैं। और अब 2018 में सिंध हाई कोर्ट से भी दरख्वास्तें खारिज हो चुकी हैं। उसके बावजूद ये जो दरख्वास्तें हैं ये फ़ाइल की जा रही हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैकमेल करने की कोशिश है। दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि 2 मई 2013 को नहल करार दिया जाता है और जब ये 2014 में जाम शोरों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ते हैं उस वक्त ये नाअहल थे, तब तक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं आया था। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं आया था और उस वक्त वो नाअहल थे, नाअहल होते हुए इन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसके बाद चाहे सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लियर कर दिया और उस फ़ैसले पर भी अभी जो रिव्यू पिटिशन है वो पेंडिंग है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला चेंज हो जाए। लेकिन जब 2014 में जाम शोरों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था तब ये नाअहल ही थे, नाअहल होते हुए ये कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं? क्या इनको कश्फ हुआ था कि ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा? जब ये इलेक्शन 2014 का लड़ रहे थे तब ये नाअहल थे और इन्होंने इलेक्शन लड़ा और ये सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये दरख्वास्त गुजार का केस है। अब इसमें इलेक्शन कमीशन को भी पार्टी बनाया गया था तो वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब जमा नहीं हुआ था और अदालत ने इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करवाने के लिए मौका देते हुए केस की समाअत को मुलतवी कर दिया। अब देखते हैं कि इस केस में मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ जो ठोस एक आर्गूमेंट है और जो एक मेरिट के ऊपर बात है वो तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन बनती है और सिंध हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला करना है। इसमें जो डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम आ जाते हैं
شاہ لطیف ٹاؤن میں یہ واقعہ ہوا۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں اداروں نے، رینجرز نے اور سی ٹی ڈی نے کارروائی کی، اور کارروائی کر کے، اور یہ خفیہ جو ایجنسیاں ہیں ان کی رپورٹ پر یہ کارروائی کی گئی، اور اس کارروائی میں جب یہ شاہ لطیف ٹاؤن میں یہ جاتے ہیں اس خاص جگہ پر جو جس مکان میں پناہ لی ہوئی تھی دہشت گردوں نے، تو وہاں پر جو رینجرز ہے اور سی ٹی ڈی ہے ان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، اور اس حملے میں جب مقابلہ ہوتا ہے تو ایک دہشت گرد مارا جاتا ہے اور 5 دہشت گرد گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ان دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور ساتھ جو ایک رکشہ ہے، رکشہ جو بھرا ہوا تھا بارود سے، اور باقی جو رائفلز وغیرہ اور گولیاں وغیرہ برآمد ہوئیں۔ اور وہ رکشہ تھا کہ سندھ ہائی کورٹ جو سندھ اسمبلی ہے اس کے گیٹ پر اس رکشے سے دھماکہ کرنا تھا اور اس کو اڑانا تھا، وہاں جو بارودی مواد تھا، لیکن کیونکہ سندھ اسمبلی کا جو سیشن ہے وہ نہیں تھا، اس وجہ سے وہ لیٹ ہو رہے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اسپیکر سندھ اسمبلی نے، آغا سراج درانی نے بھی میڈیا سے کچھ دن پہلے یہ بات کی تھی کہ سندھ اسمبلی کو خطرہ ہے، اور اداروں کی طرف سے رپورٹ آئی ہے کہ سندھ اسمبلی کو خطرہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سندھ اسمبلی میں وہ سیشن نہیں تھا اور سیکیورٹی کی وجہ سے وہ معاملہ رکا ہوا تھا، اور اداروں نے کامیاب آپریشن کرتے ہوئے یہ سارا کیا۔ اس میں جو دہشت گرد گرفتار ہوئے، ایک کا نام قاسم ہے، دوسرے کا نام بسم اللہ، زاہد اللہ، اور 2 اور ملزمان ہیں جن کے جو گرفتار ہوئے، اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے۔ اور مقدمہ درج کرنے کے بعد جو پہلی رپورٹ عدالت میں سبمٹ کروائی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ افغان ہیں، اور افغان کے صوبے قندھار سے یہ آئے ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کا تعلق جو اب تک کی تفتیش ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جتنے یہ ٹرینڈ لوگ تھے یہ کوئی افغانستان کے لیے کام نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ بھارت کے لیے کام کر رہے تھے۔ اور اس حوالے سے اقوام متحدہ بھی بتا چکا ہے کہ کیسے وہاں پر افغانستان میں بھارت مختلف گروپوں کو پاکستان کے خلاف اکٹھا کر رہا ہے، اور ان کو پاکستان میں کارروائیاں جو ہو رہی ہیں ان کارروائیوں سے بڑی تکلیف ہے۔ جو بھارت ہے وہ کارروائیاں کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان تکلیف میں ہے کہ ہمارے خلاف کیوں بھارت کارروائیاں کر رہا ہے۔ یہ رپورٹ آ چکی ہے۔ اب آپ ایک بات ذہن نشین کریں کہ باڑھ ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جو باڑھ ہے، اور وہ باڑھ کون نہیں چاہتا کہ وہ باڑھ نہ لگے، وہ یہ مولانا اینڈ کمپنی نہیں چاہتی کہ باڑھ نہ لگے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت جو مودی وہاں سے بندے بھیجے تو یہ ان کو چاہتے ہیں کہ آسانی سے وہ پاکستان آتے جاتے رہیں اور ان کو کوئی پوچھے نہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اداروں کی بڑی کارروائی ہے جو نہ صرف دہشت گردوں کو پکڑا ہے اور ان کا ہمیشہ کے لیے جو راستہ بند کیا جا رہا ہے، یہ بڑی اہم اس میں ڈیولپمنٹ ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پولیس مقابلے کے بعد 1 دہشت گرد ہلاک ہوا ہے، 5 دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں، اور جو ہلاک دہشت گرد ہے اس کی شناخت ہوئی ہے لال محمد عرف گل کے نام سے ہوئی ہے۔ اور ایف آئی آر کے متن میں یہ کہا گیا ہے کہ دہشت گرد سے خودکش جیکٹ، بارودی مواد، بارود سے تیار رکشہ، 15 دستی بم برآمد ہوئے ہیں، جبکہ گرفتار دہشت گرد اہم مقدمات پر دہشت گردی کی اہم مقامات پر دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر چکے تھے۔ اور اس میں ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کارروائی کی گئی ہے اس میں ان کے مزید ساتھی بھی کراچی میں موجود ہیں جن کے خلاف ابھی کارروائی کرنی ہے۔ اور جو آج پولیس کی رپورٹ، اداروں کی رپورٹ جو عدالت میں پیش کی گئی ہے اس میں باقاعدہ راہ کا نام لکھا گیا ہے، اور ساتھ جے آئی ٹی بنانے کے لیے، تحقیقاتی ٹیم بنانے کے لیے سفارشات کی گئی ہیں کہ وہ سارے معاملے کو دیکھیں کہ یہ کیسے ہیں، ان کے یہاں پر سہولت کار کون ہے، کون ان کو پناہ دینے والا ہے، کون اس سارے معاملے کا بینیفیشری ہے۔ اس کے لیے اداروں نے تحقیقاتی ٹیم کے لیے عدالت کو گزارش کی ہے کہ وہ اس کے اوپر ٹیم بنائیں۔ اب آپ ایک چیز دیکھیں کہ اللہ پاک نے سندھ کو اتنی بڑی کراچی کو اتنے بڑے جو ایک مصیبت سے بچایا ہے، تباہی سے بچایا ہے، لیکن اگر آج حیدرآباد میں جلسہ تھا اور مولانا فضل الرحمان نے بھی بڑی تقریریں کیں وہاں پر کھڑے ہو کر، اور شاہد خاقان عباسی نے تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو سیدھا ہی غیر ملکی کہہ دیا، جن کے پاس دوہری شہریت ہے ان کو غیر ملکی بول دیا، اور محمود اچکزئی کی تو بات ہی چھوڑ دیں۔ لیکن بلاول زرداری اور مولانا کے حوالے سے میں یہ سوچتا ہوں کہ کراچی کو، یہ اداروں کی کامیابی ہے اور ادارے پاکستان کے ہیں،
اور اداروں نے کراچی کو تباہی سے بچایا ہے، اور اللہ نہ کرے سندھ اسمبلی پر حملہ ہوتا تو سب سے زیادہ وکٹم تو پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو آج ان کی زبانیں کیوں گونگ ہو گئیں؟ مولانا کی زبان سے کیوں نہیں بھارت اور افغانستان کے خلاف ایک لفظ بھی نکلا؟ اور دوسری طرف بلاول زرداری، اور نہیں تو اداروں کو اپریشیٹ کرتے۔ آپ کو پہلے تو بڑی تکلیف ہے، آپ اداروں کے خلاف جو ایلیگیشنز ہیں وہ آپ لگاتے رہتے ہیں، ایک جملہ کہہ دیتے کہ اداروں کی کامیابی سے اللہ نے کراچی کو اتنی بڑی تباہی سے بچایا ہے، اور یہ معاملہ اب تو پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے، معاملہ عدالت میں پہنچ گیا ہے، رپورٹیں سبمٹ ہو گئی ہیں، یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ کس کے لیے کام کرتے تھے۔ لیکن کیونکہ ان لوگوں کے اندر جو بغض ہے، جو ان کے اندر بھارت نوازی ہے، جو یہ دشمنوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ اداروں کی دشمنی میں اور NRO حاصل کرنے کے لیے یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے جلسے میں سب کے خلاف بات ہوئی، نہیں بات ہوئی تو افغانستان سے ہے دہشت گردوں اور بھارت کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کے خلاف بات نہیں ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں یہ کیس آگے کہاں جاتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔